فیسکو کا ریکوریوں کے لیے عوام پر بوجھ، عملہ 30 سے زائد دنوں کی ریڈنگ ڈالنے لگا۔ فیسکو نے اوور بلنگ کی نااہلی چھپانے کے لیے ریڈنگ شیڈیول ریوائز کر دیا گیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا تندور مالکان کی منمانیوں کا نوٹس، سادہ روٹی 20 روپے میں فروخت کرنے پر جرمانہ، گیس اور آٹا مہنگا ہے، مزدوری بھی ادا کرنی ہوتی ہے، نان بائیوں کی دہائی۔ پولٹری سیکٹر مشکلات کی بھنور سے نہ نکل سکا، فیڈ مہنگی ہونے سے چکن اور انڈوں کی قیمتیں بے قابو۔ پولٹری سیکٹر سے جڑے تاجروں نے حکومت سے سویابین اور مکئی درآمد کرنے کی اجازت مانگ لی۔ جنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف برائے نام، آٹا نایاب تو چینی کی بھی قلت، پریشانی سے دو چار شہری یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا کر تھک گئے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کا کھاد کی قلت کا نوٹس، زرعی افسران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کو بلا لیا گیا۔ مارکیٹ میں کھاد کی فراہمی اور سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کا حکم۔ ادھر کھاد کی عدم دستیابی سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، کاشتکار بولے جیسے تیسے گندم کی بوائی کر لی، پہلا پانی بھی لگا دیا گیا لیکن یوریا کھاد نہیں مل رہی، گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ساؤتھ ایشین کراٹے گولڈ میڈلسٹ ٹیم کی وطن واپسی، فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ قومی کراٹے ٹیم نے چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش کو ہرا دیا۔ قومی کراٹے ٹیم نے مجموعی طور پر 2 گولڈ میڈلز، 15 برانز، 1 سلور میڈل اپنے نام کیا۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں سیمنٹ اور سریے کی قیمتوں میں اضافہ، سیمنٹ کی بوری 150 روپے اضافے سے 1400 کی ہو گئی۔ بجری اور سریا بھی مہنگا، کنسٹرکشن انڈسٹری کی مشکلات بڑھنے لگی۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹروں کی کمی، دل کے مریض آپریشن کے لیے خوار، سرجن ڈاکٹر چھٹیوں پر چلے گئے، آپریشن لسٹ فائنل نہ ہو سکی۔ ایک مریض کے مطابق 24 دن سے چکر لگا رہا ہوں، فائل مکمل ہے لیکن آپریشن نہیں ہو رہا۔ فیصل آباد میں انسدادی پولیو مہم ختم، پولیو ٹیموں کو 39,000 بچے گھروں میں نہ ملے۔ محکمہ صحت کے مطابق گھروں میں نہ ملنے والے بچوں کی 7 روزہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ مجموعی طور پر 15,61,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ جنگ میں سی ٹی اسکین مشین بدسور خراب، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نجی لیبارٹریوں سے مہنگے ٹیسٹ کروانے پر مجبور۔ دعوے صنعتکاروں کو مسائل سے نہ نکال سکے، ری فنڈز کا مسئلہ حل ہوا نہ، ادائیگیاں ہوئیں، تاجروں کو کاروبار چلانے میں پریشانی، ٹیکسٹائل مشینری کی درآمد میں نرمی نہ آ سکی، ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ کی اجازت دی جائے، صنعتکاروں کی حکومت سے اپیل۔ کپاس کی بڑی پیداوار، خوش کسان، خوش سرکار، 15 روز میں مزید 3.5 لاکھ بیل سے زائد پیداوار ریکارڈ۔ جنس ایسوسی ایشن کے ڈیٹا کے مطابق اب تک 77.5 لاکھ بیل سے زائد کپاس آ چکی، گزشتہ سال کی نسبت 34 لاکھ زیادہ بیلز ہو چکی ہیں۔ 30 روز میں چنگچی رکشوں کی رجسٹریشن، جنگ میں کئی رکشے رجسٹرڈ نہ ہو سکے، آگاہی نہ ہونے سے بیشتر رکشہ مالکان رجسٹریشن کے عمل سے لاعلم، سیکرٹری RTA کی سیٹ بھی مستقل تعیناتی کی منتظر۔ ایکسائز فیصل آباد نے 2 ارب 15 کروڑ کی ٹیکس وصولی کر لی، ڈائریکٹر نعمان خالد نے بتایا پراپرٹی سے 1 ارب 46 کروڑ ٹیکس وصول ہوا، نئی وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی اور ٹوکن کی مد میں 46 کروڑ ٹیکس وصول کیا گیا۔ فیصل آباد میں 7 نئے لائسنس سینٹر فعال، شہری کسی بھی نزدیکی سینٹر میں جا کر لرننگ لائسنس بنوا سکیں گے۔ CTO مقصود احمد لون نے کہا سہولیات کی فراہمی کی مانیٹرنگ خود کروں گا۔ دوسری جانب فیصل آباد کے ٹریفک سگنلز ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، چیمبر اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹریفک کی CTO سے ملاقات، گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں ٹریفک مسائل پر گفتگو، مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پر زیر غور آئیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رقوم کی تقسیم
بد انتظامی کا شکار، عملے کی سستی کے باعث خواتین پورا دن لائنوں میں لگنے پر مجبور، سینٹر میں بیٹھے کوئی انتظام ہے نہ پینے کو صاف پانی دستیاب ہے، خواتین دہائی دینے لگیں۔ پانی ضائع کرنے پر 10,000 جرمانہ، لاہور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے، گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو جرمانہ ہوگا، کمرشل سطح پر خلاف ورزی پر جرمانہ 20,000 روپے ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم کا واٹر بلوں پر پانی ضائع کرنے والوں کو جرمانے کے متعلق واضح تحریر لکھنے کا حکم۔ فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم کی حالت سنورنے کی امید، خستہ حال عمارت گرنے کے خدشے کے باعث اسپورٹس بورڈ کا 20 کروڑ کے فنڈز کا اعلان۔ صوبہ میں سیاسی ماحول بننا شروع، این اے 106 امیدوار جنید انوار نے انتخابی مہم شروع کر دی، چک 400 کے نمبردار راشد فاروق کی جانب سے سیاسی اکھڑ، جنید انوار نے کہا مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اقبال ڈویژن فیصل آباد کے تھانوں سے 976 مقدمات کی مثلیں غائب، تبدیل ہونے والے تفتیشی افسران مثلیں محرر کو فراہم کرنے کے لیے بجائے ساتھ لے گئے، ایس ایس پی کا دوبارہ 12 گھنٹے میں مثلیں جمع کرانے کا حکم، مثلیں نہ ملنے پر تفتیشی افسران معطل، مقدمات بھی درج ہوں گے۔ ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب کی ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں کھلی کچہری، صارفین کی شکایات سنی، فوری حل کے احکامات، مقررہ وقت میں انکوائریز مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے 27 تھانوں میں الیکٹرک ورکس مرمتی کاموں کے لیے 3 کروڑ 88 لاکھ روپے جرمانے، تھانوں کی بجلی سے متعلقہ کام فوری مکمل کرنے کی ہدایت۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے وفد کا فیصل آباد چیمبر کا دورہ، نائب صدر پاکستان یو کے چیمبر میاں سعد حسن بھی شامل تھے، وفد نے سینئر نائب صدر چیمبر ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر اسلم بھلی سے ملاقات کی، رحیم یار خان اور یو کے پاکستان چیمبر نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ صحت مند جسم کے لیے خوراک کی اہمیت، دار ارکب اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس فیصل آباد میں فری میڈیکل کیمپ، ماہر غذائیت آنسا خالد اور دیگر ایکسپرٹس نے بچوں اور ماؤں کا فری میڈیکل چیک اپ کیا۔ کیمپس ڈائریکٹر شہزاد سردار نے کہا کیمپ میں شرکاء کو خوراک بہتر بنانے کے مشورے دیے گئے۔ کائنات ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی سیشن، خصوصی بچوں کی تعلیم اور ٹریننگ کے لیے آگاہی مہم شروع کرنے کا مطالبہ، ادھر جھنگ کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں تقریب، پرنسپل فروا رباب سمیت دیگر کی شرکت، جھنگ میں سوشل ویلفیئر کی سنتزار بھی تقریب، خصوصی افراد نے موسیقی کے ساتھ خوبصورت کلام پیش کیا۔